بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دفنانے کے طریقے کی طرح آرٹ بھی ایک آئیڈیولوجیکل سسٹم اور معاشرے کا ایک نہ رد کیا جانے والا ثبوت ہوتا ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ آرٹ ہمیشہ انسان کی تخلیقی صلاحیت اور اس کے جذبات کے ایک اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے، ایک ایسا اظہار جسے دوسرے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سب دنیا کے مشہور آرٹسٹس لیونارڈو ڈاونچی اور اس کی مونالیزا، یا ونسنٹ وین گو اور اس کی سٹاری نائٹ، یا پھر مائیکل اینجلو کے سسٹین چیپل کی پینٹنگز کے متعلق جانتے ہی ہوں گے۔ یہ سب لوگ تاریخ کے مشہور ترین آرٹسٹس اور ان کے آرٹ ورکس ہیں۔ لیکن یہ سب شروع کہاں سے ہوا تھا؟ کس نے انسان کو آرٹ بنانا سکھایا؟ اور آرٹ کی بھی مشہور ترین شکل یعنی کہ پینٹنگز۔ اب تک دنیا کے 27 ممالک میں ایسی غاریں ملی ہیں جن کی دیواروں پر پینٹنگز بنی ہوئی ہیں۔ انفیکٹ صرف اسپین اور فرانس کی غاروں میں ہی 350 پینٹنگز مل چکی ہیں، اور ان میں سے کچھ پینٹنگز تو 45,000 ایئرس تک پرانی ہیں، 45,000 سال پرانی پینٹنگز۔ ان پینٹنگز میں زیادہ تر فنگر ٹریسنگ ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے، یعنی کہ انگلیوں سے بنانے کی ٹیکنیک، کیونکہ ظاہر ہے وہ دور برش یا کینوس کا تو تھا نہیں۔ لہٰذا وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ریڈ اوکر یا سرخ مٹی، جس کے متعلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ایک سرخ رنگ کا قدرتی کلر بھی ہے، ایک اٹس اے نیچرل کلر ایز ویل، اسے اپنی انگلیوں پر لگا کر غار کی دیواروں پر ڈرائنگ کیا کرتے تھے، اور اسے فنگر ٹریسنگ ٹیکنیک کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مرتبہ انسان ان پینٹنگز کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ وہ کیا دنیا تھی، وہ لوگ کیسے سوچتے تھے، کیسے رہتے تھے۔ انفیکٹ جب پابلو پکاسو، جو ہمارے دور کا ایک بہت بڑا آرٹسٹ اور پینٹر تھا، اس نے جب اسپین کی التمیرا غاروں میں وزٹ کیا تو اس نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا، اور میں اس کی فیلنگز کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ آفٹر التمیرا ایوری تھنگ از ڈیکیڈنس، یعنی کہ التمیرا دیکھنے کے بعد باقی سب کچھ زوال پذیر لگنے لگا ہے۔ التمیرا کے بعد ذاتی طور پر میری پسندیدہ کاونگز الجیریا کے ایک غار میں بنی اس سوئے ہوئے ہرن کی ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت کارونگ ہے، انفیکٹ یہ اتنی پیاری ہے کہ 1992 میں الجیریا نے اسے اپنی کرنسی پر بھی چھپوایا تھا۔ لیکن جہاں یہ سب دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے، وہیں ان پینٹنگز کی اسٹڈی سے کچھ عجیب و غریب اور اسرار سے سوالات بھی سامنے آتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا سوال پینسلوینیا کی اسٹیٹ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ نے کھڑا کیا تھا۔ ان لوگوں کی ریسرچ کے مطابق ان میں سے زیادہ تر پینٹنگز کسی فیمیل کے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہیں، یعنی ان پینٹنگز میں زیادہ تر کو کسی عورت کے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ یہ ہمیں پینٹنگز کے سٹروکس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے، کیونکہ نیچرلی ایک عورت یا مرد کے ہاتھوں سے بنے ہوئے سٹروکس میں غور سے دیکھنے پر فرق نظر آ جاتا ہے۔ ایک عورت کے ہاتھ سے بنی ہوئی پینٹنگز زیادہ تر نفیس ہوں گی، وہ زیادہ نفاست رکھتی ہوں گی۔ دوسرا سوال ان پینٹنگز کی لوکیشن نے کھڑا کیا کہ یہ پینٹنگز ان ممالک میں بھی بنی ہوئی ہیں کہ جو بالکل آئسولیٹڈ جزیرے ہیں، جن تک سوائے سمندر کے پہنچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل بورنیو، کہ جو انڈونیشیا کا ایک آئسولیٹڈ جزیرہ ہے۔ لیکن ان پینٹنگز پر اپنی اسٹڈی کے دوران شاید سب سے عجیب سوال آرکیالوجی کی ایک کتاب اشاوت پریمر کے اندر مجھے ملا۔ شاوت دراصل فرانس کی ایک غار ہے جس کی دیواروں پر 30,000 سال پرانی پینٹنگز موجود ہیں، 1,000 سے زیادہ پینٹنگز، جن میں 14 مختلف جانوروں کو پینٹ کیا گیا ہے، گھوڑے، ہاتھی، بیل، شیر۔ لیکن ان پینٹنگز کے حوالے سے جو سب سے پراسرار سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان پینٹنگز کو پچھلے کئی ہزار سال میں کئی مرتبہ ری ٹریس یا ری پینٹ کیا گیا تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ جیسے ہم کسی ایک صفحے پر کسی ایک بچے کو ایک بالکل بیسک سا اسکیچ بنا کر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم نے ڈرائنگ بنائی ہے وہاں وہاں تم بھی اپنے کلر سے ڈرائنگ کرو، ٹریسنگ کرو، بالکل ایسے یوں لگتا ہے کہ جیسے شاوت کی غاروں میں کسی نے ایک بیسک اسکیچ بنا کر دے دیا، اور اگلے کئی ہزار سالوں میں ان اسکیچز پر کئی مرتبہ کئی لوگوں نے فنگر ٹریسنگ کی تھی۔ اور یہ اوریجنل اسکیچ کن کے بنائے ہوئے تھے؟ اس سوال کے جواب کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے اس دنیا کی ایک تصویر تیار کر لوں۔ فی الوقت صرف اتنا کہوں گا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھے، جنہیں آدم کی دنیا میں آنے کے بعد جزیروں اور جنگلوں کی طرف دھکیل دیا گیا تھا۔
پھر ابن کثیر نے انسانوں اور جنات کے علاوہ بھی دو مخلوقات کا ذکر کیا تھا جنہیں ہنون اور منون کہتے ہیں۔ الجاحظ جو 8ویں صدی کے ایک عراقی اسکالر تھے، ان کے مطابق ہنون اور منون جنات کے مقابلے میں کمزور قسم کی مخلوق تھے، لیکن ان کے علاوہ بھی ایک مخلوق کا ذکر آج سے 2300 سال پہلے کی یہ کتاب میں ملتا ہے، ایک ایسی کتاب جس میں نوح علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کا ناموں کے ساتھ ذکر ملتا ہے اور ان کے وقت کی دنیا کے متعلق بڑی عجیب تفصیل سے لکھا ہے۔ اور اس میں کچھ باتیں اس قدر حیران کن ہیں کہ شاید آپ میرا یقین بھی نہ کریں، لیکن ایک بات پر آپ کو یقین کرنا ہی پڑے گا۔ سورہ مدثر، تمہارے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس دنیا پر کون کون سی مخلوقات گزر چکی ہیں کون جانتا ہے، لیکن پینٹنگز کے متعلق آپ سب سے پراسرار بات جاننا چاہتے ہیں۔ 15,000 سال سے زیادہ پرانی جتنی بھی پینٹنگز ہیں ان میں آپ کو کہیں بھی انسان کا فگر بنا ہوا نہیں نظر آئے گا، صرف جانوروں کی شبیہیں، اور 38,000 سال پرانی دو پینٹنگز میں تو کچھ اس قدر عجیب و غریب شبیہیں اور شکلیں ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن ان کے بارے میں آپ کو اگلے چیپٹر میں بتاؤں گا۔ قدیم دنیا کے سفر کے اندر اب میں آپ کو دو ایسے ناموں سے متعارف کروانا چاہتا ہوں جن کے متعلق پاکستان میں عموماً بہت کم بات کی جاتی ہے، لیکن آنے والے واقعات کو سمجھنے اور اس دنیا کے حیرت انگیز حالات کو امیجن کرنے کے لیے ان دونوں ناموں سے تعارف بہت ضروری ہے، اور یہ دو نام ہیں شیث اور ادریس۔ یہ دونوں نام آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان گزرے دو بڑے پیغمبروں کے تھے۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شیث علیہ السلام عطا کیے تھے۔ شیث کا مطلب ہے اللہ کے نام کا تحفہ۔ ابن کثیر کے مطابق شیث علیہ السلام کا نام آدم و حوا نے اس لیے شیث رکھا تھا کیونکہ انہیں شیث حابیل کے بدلے تحفے کے طور پر دیے گئے تھے۔ بائبل میں انہیں ست کے نام سے ذکر کیا گیا اور میزوریٹڈ ٹیکسٹ یعنی کہ عہد نامہ قدیم توریت کی 24 کتابوں پر لکھی گئی تفسیر کے مطابق شیث علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام 130 سال کے تھے، اور یہ بھی کہ شیث علیہ السلام شکل و صورت میں آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ ملتے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے 100 صحیفے نازل کیے تھے جن میں سے 50 صحیفے تو صرف حضرت شیث علیہ السلام پر اترے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی اہمیت اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے کہ حابیل کی اولاد ہونے کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی، وہ تو قتل ہو گئے تھے، اور قابیل کی اولاد بعد میں آنے والے ایک بڑے سیلاب میں ختم ہو گئی تھی جس کے متعلق میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے صرف حضرت شیث علیہ السلام کی نسل ہی آگے چلی تھی، اور اسی وجہ سے انہیں بھی انسانیت کے آباء و اجداد کی لسٹ میں دیکھا جاتا ہے، اور اسلامک لٹریچر کے مطابق کنگھی حضرت شیث علیہ السلام نے ایجاد کی تھی۔ ابن اسحاق کے مطابق آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو دن اور رات کے اوقات یعنی وقت کا کانسیپٹ سمجھایا، انہیں عبادت کرنے کے اوقات کے متعلق بتایا، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 93 سال بعد یروشلم ہی میں رہنے والے ایک مورخ فلاویس جوزیفس نے 20 جلدوں پر مبنی ایک بہت بڑی تاریخی اور جغرافیائی کتاب لکھی تھی، لوڈائکے آرکائیلوگیا یا پھر اینٹیکویٹیز آف دی جیوز۔ یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہنے والا مورخ تھا، اور اپنی ریسرچ کے دوران میں نے کئی مسلمان علماء کو تاریخی طور پر جوزیفس سے ریفرنسز لیتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں وہ اسے یوسیفس کے مطابق کہہ کر ریفر کرتے ہیں۔ اس کتاب کی پہلی جلد میں زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے بعد تک کے واقعات لکھے ہیں، اور اسی پہلی جلد میں حضرت شیث علیہ السلام کے متعلق وہی ابن اسحاق والی بات لکھی ہوئی ہے کہ شیث علیہ السلام نے اپنے والد آدم علیہ السلام سے ایک ایسے دن کے بارے میں بھی سنا تھا جب ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سب کچھ پانی میں ہوگا، اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب سب کچھ آگ میں ہوگا، یعنی کہ آخرت کا دن۔ 11ویں صدی کے شامی مورخ المبشر ابن فاتق اپنی کتاب مختار الحکم و محاسن الکلام میں شیث علیہ السلام پر بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں، اور میں آپ کو اس کا لب لباب بتا دیتا ہوں کہ شیث علیہ السلام کو بہت سے علوم دیے گئے تھے جن میں آنے والے سیلاب کی پیشن گوئی، وقت کی سمجھ اور رات کی عبادت کا علم تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث نبوی کے مطابق 100 میں سے 50 صحیفے تو حضرت شیث علیہ السلام پر ہی اترے تھے، اور 8ویں صدی کے اسکالر طبری کے مطابق ان صحیفوں کا اشارہ سورہ اعلیٰ کی 18ویں آیت میں ہے کہ یہ باتیں تو پہلے کے صحیفوں میں بھی ہے۔ یہ صحیفے 2 ستونوں پر لکھے ہوئے تھے، ایک مٹی کا ستون اور ایک اینٹوں کا ستون، لیکن اس روایت کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ لکھائی حضرت شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کی تھی۔ بہرحال شیث علیہ السلام کی قبر اس وقت کہاں ہے یہ کنفرم نہیں ہے۔ فلسطین میں بیت الشیث کے نام سے ایک گاؤں آباد ہے جسے بشس
بھی کہتے ہیں، وہاں پر بھی حضرت شیس علیہ السلام کی قبر بتائی جاتی ہے، یہاں تک کہ انڈیا کے یوپی یعنی اتر پردیش میں بھی ایک قبر حضرت شیس علیہ السلام سے منسوب ہے، واللہ اعلم۔ اور دوسرا نام جس کے متعلق میں آپ کو لازماً بتانا چاہتا ہوں وہ ادریس ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے یہ وہ نبی ہیں جن کا نام کے ساتھ قرآن پاک میں 2 مرتبہ ذکر ہے، ایک جگہ سورہ انبیاء میں اور دوسری جگہ سورہ مریم میں، ان الفاظ کے ساتھ کہ اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے کہ وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھے، ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ بلند مقام کون سا تھا؟ ذرا صبر کریں کیونکہ یہ معلومات شاید آپ کو چونکا کر رکھ دیں۔ بہرحال ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم ایجاد کیا، اور معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خط رمل یعنی ریت اور مٹی میں لکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک پیغمبر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ لکھا، اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ خط رمل جس کے متعلق میں آپ کو پچھلے چیپٹر میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، ریت اور مٹی میں لکھنا، کلے ٹیبلٹس، مٹی کی تختیاں۔ ابن مردویہ کی تفسیر میں بھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، 4 نبی سریانی گزرے ہیں، آدم، شیس، ادریس اور نوح، اور ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھائی کی تھی۔ سریانی بیسیکلی سیریاک زبان کو کہتے ہیں۔ ابن مردویہ کی اسی حدیث کے مطابق شیس علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ صحیفے یعنی 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اترے تھے۔ ادریس علیہ السلام کے نام کی کئی ایک ویریشنز آپ کو اسلامک لٹریچر اور اہل کتاب کے ہاں ملیں گی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان سب کے بارے میں بتاؤں تاکہ آپ کہیں بھی اس نام کی کوئی ویریشن دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے۔ ادریس علیہ السلام کا نام آپ کو ہنوک بھی ملے گا، خنوخ بھی ملے گا، اخنوخ بھی ملے گا اور اینوخ بھی ملے گا۔ ادریس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے ہیں، اور زیادہ تر تفاسیر میں ملتا ہے کہ ادریس علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے درس دینے یعنی تعلیم دینے یا وعظ و نصیحت کا آغاز کیا تھا۔ اب سورہ مریم کی 57 نمبر کی وہ آیا کہ ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا، اس کے 2 معنی لیے گئے ہیں۔ پہلا معنی تو بڑا سادہ سا ہے کہ ہم نے ان کا مرتبہ بلند کر دیا، انہیں ایک اونچا مقام عطا کیا۔ اور the thing is کہ اونچا مقام تو سبھی انبیاء کا ہوتا ہے، تمام انبیاء بلند مرتبہ فائز ہوتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے کہ جو واقعتاً انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی حدیث کو اسٹڈی کریں، بخاری، مسلم اور معراج کی تمام احادیث میں یہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4تھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور قتادہ اس آیت کے حوالے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کا ایک اونچی جگہ پر اٹھا لیے جانے کا مطلب ان کا 4تھے آسمان پر زندہ اٹھا لیے جانا تھا۔ لیکن ادریس علیہ السلام کو اس بلند مقام پر اٹھایا ہی کیوں گیا تھا؟ ابن ابی حاتم میں اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث لکھی گئی ہے، اور میں انہی الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو آپ سے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب ادریس علیہ السلام کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا تو ادریس علیہ السلام نے فرشتے کو کہا کہ میں ملک الموت یعنی موت کے فرشتے سے جاننا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کتنی باقی بچی ہے تاکہ میں اپنے نیک کاموں کی تعداد زیادہ سے زیادہ بڑھا لوں۔ لہٰذا اس فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں بٹھا لیا اور آسمانوں کی طرف اڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ 4تھے آسمان میں انہیں ملک الموت مل گئے، اور اس فرشتے نے ملک الموت کو ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو بتائی تو ملک الموت نے پوچھا کہ اس وقت ادریس کہاں ہے؟ مجھے پروردگار کی طرف سے یہ حکم دے کر بھیجا گیا ہے کہ ان کی روح 4تھے آسمان میں قبض کرنی ہے، اور میں نے سوچا تھا کہ وہ تو زمین میں ہے تو ان کی روح 4تھے آسمان پر کیسے نکالوں گا؟ اور تب پھر ملک الموت نے ادریس علیہ السلام کی روح 4تھے آسمان پر قبض کی، اور جب ان کے دوست فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے دیکھا تو ادریس علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی۔ ادریس علیہ السلام کے متعلق ہمارے پاس اسلامک اکاؤنٹ سے یہاں تک معلومات ضرور ملتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ایسے خزانے تک بھی لے جانا چاہتا ہوں جو ادریس علیہ السلام اور اس دور کے حوالے سے آپ کو حیران کر کے رکھ دے گا۔ 1946 کے فلسطین میں 2 چرواہے بچے قمران کے پہاڑوں میں اپنی بکریاں چرا رہے تھے، تو ان میں سے ایک بچے نے کھیل کھیل میں ایک غار کے اندر کچھ پتھر پھینکے تو اندر سے ایسی آواز آئی کہ جیسے مٹی کا کوئی برتن ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ ان دونوں بچوں نے غار میں جا کر دیکھا تو مٹی کے کچھ بہت ہی پرانے مرتبان پڑے ہوئے نظر آئے کہ جن میں صدیوں پرانے کچھ صفحات رول ہوئے پڑے تھے، اور یہی وہ خزانہ تھا جسے آج ہم ڈیڈ سی اسکرولز کے نام سے جانتے ہیں۔
اس کتاب میں بڑی حیرت انگیز اور نہایت ہی دلچسپ باتیں لکھی ہوئی ہیں، مثلا آنے والا سیلاب کیوں ضروری تھا، یا آنے والے مسیحا کا دور کیسا ہوگا۔ اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی پیشن گوئیاں لکھی ہوئی ہیں، اور یہی وہ وجہ تھی کہ یہودیوں نے کبھی ڈیڈ سی اسکرولز کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نبی ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بہرحال ان اسکرولز میں ایک کتاب تھی جسے مصحف حنوک کا نام دیا گیا تھا، یعنی مصحف حنوک کا صحیفہ۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حنوک، خنوخ، اینوخ یہ دراصل ادریس علیہ السلام کے نام کی ویریشنز ہیں۔ آج ہم اس کتاب کو دی بک آف اینوخ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کتاب سفید اور ریشمی چمڑے پر جیز زبان میں لکھی گئی تھی، یعنی کہ ایتھوپیا کی ایک پرانی زبان جو 1000 سال پہلے ہی ایکسٹنکٹ ہو چکی ہے۔ لیکن اس کتاب کا ترجمہ بڑی محنت کے ساتھ 1950 میں پولینڈ کے ایک عیسائی اسکالر جوزف ملک نے کیا تھا، کہ جو 6 ماڈرن زبانوں کے علاوہ 13 معدوم ہو چکی زبانوں کا بھی ایکسپرٹ تھا۔ اللہ جسے چاہے کسی صلاحیت سے نواز دے۔ لیکن اب میں آپ کو اس کتاب کے چند بنیادی کانسیپٹس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب آخر ہے کس بارے میں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے جس میں سب کو اپنے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ اس حساب کے بعد انہیں انعام ملے گا یا پھر سزا ملے گی۔ اس کتاب میں ایک ایسے آسمان یا جنت کا بھی ذکر ہے جس میں تخت پڑے ہوئے ہوں گے۔ موت کے بعد ایک ایسی زندگی کا بھی ذکر ہے کہ جس میں فرشتے واقع ہوں گے۔ یہ کتاب بات کرتی ہے گناہ گاروں کو ملنے والی سزا کی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ جب مردے زندہ ہوں گے۔ نیکی اور برائی ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے اور اس میں فرق کی باتیں کرنے والی کتاب۔ اس کتاب میں ایک ایسے دن کا بھی ذکر ہے کہ جس دن آخری فیصلہ ہوگا اور پھر ایک نیا جہاں سامنے لایا جائے گا، جہاں گناہ گار سزا پائیں گے اور جہاں نیک لوگ روشنی، خوشی، امن اور ایک اچھی جگہ میں رہیں گے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو اس کتاب کے بارے میں کیا لگ رہا ہے کہ یہ کس نے لکھی ہوگی، تو یقیناً آپ کا یہی جواب ہوگا کہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کتاب شاید کسی زمانے کا آسمانی صحیفہ تھی۔ وہی فرشتوں، زندگی، موت، جنت، آسمان، قیامت، روز جزا و سزا اور ہمیشگی کی زندگی والے کانسیپٹس۔ لیکن ابھی تو میں نے آپ کو بتانا شروع کیا ہے۔ یہ کتاب ایک اور علم کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ اس میں ایک ایسے سولر کیلنڈر یا شمسی کیلنڈر کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں تاریخوں کا بڑا واضح کانسیپٹ ہے۔ ایک ایسا سال جس میں 364 دن ہے، جس میں 4 موسم ہیں اور ہر موسم 91 دن یعنی کہ 91 ڈیز یعنی کہ 3 ماہ تک چلتا ہے۔ بلکہ ان 4 موسموں میں سے ایک موسم ایسا بھی ہے کہ جس میں تمام درختوں کے پتے گر جاتے ہیں سوائے 14 درختوں کے، کہ جو ہر 2 سے 3 سال بعد اپنے پتے بدلتے ہیں، یعنی کہ آج کے حساب سے خزاں کی باتیں۔ اور نہ صرف خزاں بلکہ اس کے درختوں کے متعلق بڑی گہری آبزرویشنز بھی۔ اس کتاب میں 52 ہفتے بھی ہیں، اور آج تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا کہ ہزاروں سال پرانے اس لٹریچر میں انہوں نے ایک ٹراپیکل ایئر یعنی 365 دنوں یعنی کہ 52 ہفتوں والے سال کا کس طرح پتہ چلایا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر سال بدھ سے شروع ہوتا ہے، اور میں آپ کو پہلے چیپٹر میں بتا چکا ہوں کہ بدھ کے دن روشنی کی تخلیق کی گئی تھی، نور کی، یعنی علامتی طور پر ایک نئی صبح، ایک نیا سال۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں ایک قمری یعنی لونر کیلنڈر یعنی کہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا کیلنڈر بھی ہے۔ ستاروں کی موومنٹ کہ وہ ایک جیسے راستوں پر چلتے ہیں اور راستہ نہیں بدلتے، 12 قسم کی آب و ہوا، دنیا کی 4 سمتیں یعنی کہ شمال، مشرق اور جنوب اور مغرب، 7 بڑی زمینیں یعنی آج کے حساب سے 7 بر اعظم، آسمانی کتابیں یا تختیاں، اور خنوخ کو دیے گئے مشن کی باتیں۔ اس کتاب میں فلسافیکل باتیں بھی ہیں، مثلا سفید رنگ پاکیزگی کی علامت اور کالا رنگ گناہ کی علامت ہوتا ہے۔ اب اگر میں دوبارہ آپ سے پوچھوں کہ اب آپ کا اس کتاب کے بارے میں کیا خیال ہے، تو یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ کتاب نہ صرف مذہبی نوعیت کی ہے بلکہ اس میں تو بڑے بڑے جینوئن سائنٹیفک علوم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وقت اور سال اور تاریخیں، آب و ہوا، سولر اور لونر کیلنڈرز، ستاروں کی موومنٹس، خزاں، اور اس میں درختوں کے پت جھڑ، ان کے بارے میں بڑی گہری آبزرویشنز ہیں۔ انفیکٹ اس کتاب کے لٹریچر کو مغربی دنیا میں اس قدر سنجیدہ لیا جاتا ہے کہ 2015 انگلینڈ میں اسکالرس کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں اس لٹریچر کی اہمیت پر بات کی گئی تھی، اور اس میٹنگ کے نتائج 2 سال بعد مختلف ٹاپکس کی شکل میں پبلش ہونا شروع ہوئے تھے، مثلا انصاف کے اصول، سیاسی و مذہبی نظام، ماحولیات، انسان کی شناخت، تکلیف، نیکی اور بدی کی تعلیمات وغیرہ۔ اس کتاب کی انگلش ٹرانسلیشنز کے بالکل شروع میں لکھا ہے کہ یہ پیغمبر خنوخ کی وہ کتاب ہے جو صدیوں پہلے کھو چکی تھی،
اور اب آ کر صحرائے سینا سے دوبارہ ملی ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خنوخ، اخنوخ، اینوخ یہ تمام نام پیغمبر ادریسی کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ بلکہ 9ویں صدی میں لکھی ایک عربی کتاب مروج الذہب و معاون الجوہر یعنی The Meadows of Gold and Mines of Gem، جو آدم و حوا کے وقت سے لے کر عباسی خلافت تک کی تاریخ کی ایک کتاب ہے، اس میں خنوخ، اخنوخ، اینوخ، خنوک یہ تمام نام ادریس علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ آپ کو قرآن پاک میں ادریس علیہ السلام کے ایک اونچی جگہ پر اٹھائے جانے کا ذکر یاد ہے؟ اس کتاب میں بھی ہنوک کے ایک آسمانی سفر کا ذکر ہے کہ کیسے انہوں نے جنوب اور مشرق کی طرف سفر کیا اور پھر وہ ایک ٹرائینگل یعنی ایک تکون شکل کی جگہ سے آسمان کی طرف گئے۔ پھر وہ آسمان میں موجود ستاروں کا ذکر کرتے ہیں اور ان چیزوں کا کہ جو وہ اپنے دوست فرشتے اوریل کے ساتھ اس آسمانی سفر میں دیکھ رہے تھے۔ انفیکٹ بک آف اینوخ کے اس واقعے کو ہبریو، آرامیک اور چیز زبان سے جب یونانی میں ترجمہ کیا گیا تو ادریس کے اس سفر کے لیے یونانی لفظ ہی میٹاٹتھمی کا استعمال ہوا ہے، یعنی ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں جانا۔ اور آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ فیس بک والے میٹا ورس کا دراصل میٹا یہی سے انسپائرڈ لفظ ہے کہ جو آپ کو ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں لے جاتا ہے۔ اب یہاں سے آگے بک آف اینوخ میں ادریس اور نوح کے دور کے متعلق موجود انفارمیشن مزید حیران سے حیران تر ہوتی چلی جائے گی، اس لیے اس چیپٹر کے اندر میں فی الوقت یہیں تک لکھ رہا ہوں، اور باقی انفارمیشن جو بڑی تفصیل کے ساتھ ادریس کے دور میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات، ان میں موجود عجیب و غریب کردار، ان کی پھیلائی ہوئی ناقابل یقین قسم کی کرپشن، اور اس کرپشن کے نتیجے میں آنے والے ایک بہت بڑے سیلاب کے بارے میں ہے کہ وہ سیلاب کیوں ضروری تھا، ایک اتنے بڑے سیلاب کی ضرورت ہی کیوں پڑی تھی، اور وہ تمام باتیں انشاءاللہ میں آپ کو اگلے چیپٹر میں بتاؤں گا۔